تو عمیر کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بات میرے اور صفوان کے درمیان تھی، کسی تیسرے کو نہیں پتہ تھی، اب میں جان گیا ہوں کہ آپ نے مکہ کی بات مدینہ میں بیٹھ کے سنائی ہے تو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی باتیں بھی سچی کرتے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 6، سورہ المؤمنون آیات 95 اور 96۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے وہ ہم سب کو قرآن حکیم کا فہم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَىٰ أَن نُّرِيَّكَ، اس بات کا پر کہ ہم آپ کو دکھائیں، مَا نَعِدُهُمْ، جو ہم نے ان سے کیا ہے، لَقَادِرُونَ، وعدہ، ضرور ہم اس پر قادر ہیں۔ اس کا دوبارہ ترجمہ سن لیں با محاورہ، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَّكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس بات پر کہ دکھا دیں تجھے وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ضرور قادر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ عذاب دینا ہے کس کو؟ کافروں کو۔ اور کافروں کا رویہ کیا ہے؟ وہ جناب بدتمیزی پہ اتر آئے، کہتے ہیں وہ کدھر ہے عذاب جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ ہمیں ملے گا؟ وہ عذاب کدھر ہے؟ عذاب آیا نہیں ہے۔ عذاب دکھائیں نا، ہمیں دکھائیں عذاب، وہ کب اترے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ وہ عذاب آپ کو دکھائیں جو ان پر اترے گا، لیکن وہ عذاب اترا نہیں۔ کیوں؟ دو وجوہات کی بنا پہ۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید مہلت دینی تھی، اور ان کافروں کو مہلت دینے کا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے بعد میں کئی لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اللہ مہلت دیتا ہے۔ اور دوسری وجہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمائی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت محبت ہے خدا تعالیٰ کی۔ اللہ فرماتا ہے سورہ الانفال آیت نمبر 33، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ ان کافروں کو عذاب دے اس حال میں کہ اے محمد آپ ان میں موجود ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی درس کی جو پہلی آیت ہے اس کا آپ نے اسلوب بھی سمجھ لیا، اور اس آیت کا تفسیری جو خاص مفہوم تھا وہ بھی آپ نے سمجھ لیا۔ اب اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے ساتھ اگر کسی کا لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ہم فوراً اس سے بدلہ نہ لیں بلکہ اس کو مہلت دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، ممکن ہے بعد میں اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ نبی پاک کی موجودگی میں دنیا میں عذاب نہیں آیا، نبی پاک کی موجودگی میں دنیا میں عذاب نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا محبوب ایسا عطا فرمایا جس کی موجودگی میں بھی عذاب دور دور تک نظر نہیں آتا۔ تو ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں ان پر درود شریف پڑھنا چاہیے، ہمیں ان کی شریعت کی تابعداری کرنی چاہیے۔ دوسری آیت اللہ فرماتا ہے ادفع، دور کیجئے، باللتی ہی احسن السیئۃ، دور کرو اس چیز سے جو بہت بہتر ہے برائی کو، یعنی اس رویے سے، اس انداز سے، اس سلوک سے، اس بیہیویئر سے۔ اللہ فرماتا ہے نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں وہ کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر ایک دوسری آیت میں آپ سماعت فرمائیں، سورۃ حامیم سجدہ ہے،
آیت نمبر 34 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، نیکی اور بدی برابر نہیں ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم، نیکی اور بدی برابر نہیں، آپ برائی کو بھلائی سے دور کیجئے، پھر وہی شخص جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے وہ آپ سے محبت کرنے والا ہے اور آپ کا دوست ہے۔ قرآن کا قانون، قرآن کا بدلہ بھی تو ہے نا، لوگ بدلے لیتے ہیں۔ 50 سال تاریخ کہتی ہے لوگوں نے لڑائی لڑی، آج بھی آپ پاکستان کے کئی علاقوں میں دیکھو جن میں کیا ہے، لڑائیاں لگی ہوئی ہیں جی، 2 ادھر قتل ہو رہے ہیں، 2 ادھر قتل ہو رہے ہیں، روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں۔ قرآن نسل در نسل لڑائیاں جاری ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ جیتنا چاہتے ہو تو دلوں کو جیتو۔ قرآن کہتا ہے اگر آپ فتح حاصل کرنا چاہتے ہو تو دلوں پر فتح حاصل کرو۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ قرآن نے کہا کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، کوئی تم سے برائی کرے تم نیکی کرو، رب تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا۔ آپ اس کو آزمائیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو اس کا نتیجہ بھی عطا فرماتا ہے، اور آپ کو حیران بھی کر دے گا اللہ کہ کیسے دشمن جو ہیں وہ دوست بن جاتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں ایک واقعہ ہے جو کہ سیرت کی کتابوں میں آیا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا وہ بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا وہ تحمل بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ، یہ دونوں آپس میں کیا تھے؟ رشتہ دار تھے، عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ۔ صفوان جو تھا یہ مکہ میں اسلحہ کا کام کرتا تھا، بڑا ذخیرہ تھا اس کے پاس اسلحہ کا، اور یہ کرائے پر دیتا تھا اوزار، مثال کے طور پہ تیر دے دیے کرائے پر، تلواریں جنگوں میں تلوار کرائے پر بھی دیتا تھا، بیچتا بھی تھا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی جنگوں میں ان سے تلواریں لی ہیں۔ صحن کعبہ میں بیٹھے ہیں، صفوان اپنے رشتہ دار عمیر کو کہتا ہے کہ تم اس طرح نہیں کرتے کہ میں چونکہ تلواریں بناتا ہوں، میں نے ایک ایسی تلوار بنائی ہے کہ جس کا اول آخر، جس کا لوہے کا ہر حصہ زہر آلود ہے، تم چلے جاؤ مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جا کے اگر تلوار کا کٹ ان کو لگ گیا نا تو بس وہ زندہ نہیں رہیں گے، ان کو تم مار کے قتل کر کے آ جاؤ۔ یہ دونوں خانہ کعبہ میں بات کر رہے ہیں اور تیسرا بندہ کوئی بھی نہیں، آپس میں راز و نیاز کی باتیں کریں۔ عمیر نے کہا کہ عمیر نے کہا کہ میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، اور مجھ پر تھوڑا قرض بھی ہے، حالات خراب ہیں، بے روزگار ہوں۔ صفوان نے کہا آپ کا قرضہ بھی میں دور کرتا ہوں، آپ کے بیوی بچوں کا ساری کفالت کا ذمہ بھی میں اٹھاتا ہوں، تم بس جاؤ یہ کام کرو۔ اس نے کہا جی مجھے کیا چاہیے؟ عمیر بن وہب نے اس کا جو فارمولہ تھا اس پر عمل کرنے کے لیے وہ تلوار جو ہے نا گلے میں اندر لٹکا لی، اور زہر سے بجھی ہوئی تلوار گلے میں لٹکا لی۔ اور یاد رکھیں جب تلوار گلے میں لٹکائی ہوتی تھی تو دوسرے شہر میں جائیں تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ امن سے آیا، یہ حملہ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو یہ جب مدینہ پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھ لیا، تو حضرت عمر پاک نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، نبی پاک نے اپنی چارپائی پر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ آپ نے پوچھا عمیر کیوں آئے ہو، کدھر آئے ہو؟ عمیر نے کہا جی میں جنگ بدر میں جو قیدی ہو گئے ہمارے ان کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ جو گلے میں تلوار لٹک رہی ہے یہ کیسی ہے؟ قسمیں اٹھانے لگا، نہیں یہ بالکل اس تلوار کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تلواریں کچھ کام کرتی تو ہمارے دشمنوں پر ضرور چلتی، آج ہم قید نہ ہوتے، 70 بندے ہمارے قتل ہو گئے ہیں،
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو؟ کہنے لگا جی قسم اللہ کی، کہتا ہے جی کہ میں کیا کر رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جو خانہ کعبہ کے صحن میں تم بیٹھے تھے، تمہارے سامنے صفوان بیٹھا تھا اور تم نے بدر کے قیدیوں کا اور مقتولین کا ذکر بھی کیا آپس میں، اور پھر اس نے تمہیں میرے قتل کے لیے تمہیں ابھارا، اور پھر تم نے کہا میں بے روزگار ہوں، میرے اوپر قرض بھی ہے، میرے بچے بھی جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، میرے پاس خرچ بھی نہیں ہے، تو اس نے تمہاری ساری فیملی کی کفالت کا ذمہ اٹھایا ہے، کیا یہ بات سچی ہے؟ تو عمیر کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بات میرے اور صفوان کے درمیان تھی، کسی تیسرے کو نہیں پتہ تھی، اب میں جان گیا ہوں کہ آپ نے مکہ کی بات مدینہ میں بیٹھ کے سنائی ہے، تو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی باتیں بھی سچی کرتے ہوں۔ ساری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا مجھے آپ کیا کریں، مجھے آپ غلامی میں قبول کریں۔ وہ جو شکار کرنے آئے تھے خود شکار ہو گئے۔ چلو جی، پھر صفوان جو ہے وہ چھپتا پھر رہا تھا، تو فتح مکہ ہوا، تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے کہ میں تو اسلام قبول کر لیا، اور جس نے مجھے بھیجا تھا اگر اسے بھی امان دے دیں، وہ بھی ایمان قبول کر لے، یا کچھ اسلام کی پہلے بات نہیں کی، کیا آپ اس کو امان دے دیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے امان دے دی۔ تو کہنے لگے کہ وہ صفوان جو میرا رشتہ دار ہے وہ یقین نہیں کرے گا، اسے کیسے یقین آئے گا کہ آپ نے اس کو امان دے دی ہے؟ آپ نے کملی والی مبارک چادر اتاری، کہا یہ اس کو دکھا دینا، اسے یقین آ جائے گا محمد مصطفیٰ نے اسے امان دے دی۔ تو صفوان بھی آئے اور انہوں نے بھی دل سے اسلام قبول کر لیا۔ یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی مکمل خوبصورت تفسیر ہے۔ آقا علیہ السلام کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو فرمایا تھا، کسی نے پوچھا حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا، جو قرآن ہے مصطفیٰ اس کی عملی تصویر ہے۔ آج کی آخری آیت میں آپ نے کیا سیکھا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی دشمنی کرے، تم بڑے ہی اچھے طریقے سے اس کے ساتھ نیکی کرو، رب تعالیٰ اسے تمہارا دوست بنا دے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی عملی زندگی سے ہمیں درس دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔